عربی کے شاعر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا تذکرہ یوں کیا ہے اپنے اشعار کے اندر: لو کان بقاؤ فی الدنیا لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس دنیا میں کسی نے باقی رہنا ہوتا تو خیر المرسلین جناب محمد مصطفیٰ اس دنیا میں رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بڑے ہی دکھی انداز میں، اور واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم صحابہ کو اس قدر تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے غم ایک طرف، تنہا مدینے کی تاجدار کی جدائی کا غم ایک طرف، دنیا کے یہ سارے غم مل کر محمد مصطفیٰ کی جدائی والے غم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی جدائی کا غم سب سے بڑا غم، کتنا بڑا غم! سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ میرے باپ کی جدائی کے بعد میرے اوپر اس قدر مصیبتیں آئیں، اس قدر صدموں کے پہاڑ آئے، اگر روشن دنوں پر ڈالے جاتے روشن دن سیاہ ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر ڈالے جاتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جناب بلال مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بلال مدینہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ یہ پیارے نبی کا شہر تھا، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا جہاں محمد مصطفیٰ میرے مرشد نہیں رہے تھے وہاں بلال کا بھی دل نہیں تھا۔ مولانا تذکرہ کر رہے تھے کہ ڈانچی رونے لگی۔ حضرات ہم نے تو یوں بھی پڑھا ہے بحثیت طالب علم علماء کی موجودگی میں، آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب اس وقت منبر موجود نہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنایا گیا۔ پیارے نبی منبر پر خطبہ دینے لگے، منبر پر خطبہ ارشاد فرمانا آپ نے شروع کیا، کھجور کے اس تنے نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے بھی پیارے نبی کی جدائی کو پسند نہ۔ یہ تھا صحابہ کرام کا غم۔ اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے نفرت نہیں، بریلوی ہمارے بھائی ہیں، دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے باپ کا بیٹے سے اختلاف ہو جاتا ہے، بیٹے کا باپ سے اختلاف ہو جاتا ہے، ماں کا بیٹی سے اختلاف ہو جاتا ہے، بیٹی کا ماں سے اختلاف ہو جاتا ہے، ساس کا بہو سے اختلاف ہو جاتا ہے، بہو کا ساس سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں دو پانڈے چار ٹوکری پہ ہوندے آپس ٹکرا جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اختلاف کو مخالفت تک لے کر جانا، عداوت اور دشمنی تک لے کر جانا، گریبان پکڑنے تک جانا، گالی گلوچ تک چلے جانا، قتل و غارت تک چلے جانا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن بن کر تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ، مومن مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ آئیے سمجھئے یہ توحید و سنت کانفرنس ہم کیوں انعقاد کر رہے ہیں؟ یہ علماء کرام کیوں آپ کے پاس تشریف لائے؟ آپ کو کیوں زحمت دی کہ آئیے عقیدہ درست کریں؟ عقیدے کے اندر جو میل کچیل ہے، جو کھوٹ ہے، اس کو باہر نکال کر پیارے نبی کی سنت کے شدائی متوالے سچے محب اور فرمانبردار بن جائیں۔ یہ مصنوعی محبت کو چھوڑ کر صحابہ کرام والا انداز اختیار کریں، اسی سے کامیابی ملے گی۔